بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں۔ بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ یہ چاول بڑے اچھے ہیں۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتنے نہیں، یہ نویں پکا لینے آج۔ تو اماں جی فرمانے لگیں کہ چاول بڑے سونے تھے، پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے۔ ہمارا نا آپ نے ناراض نہیں ہونا، محفل میلاد کی ہو یا 10 محرم کی ہوتے نہیں جاؤ گے ناراض؟ محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں، کم مشکوک ہو گیا، رہن دئیے کوئی اور ہی کر لئیے، کر دیں جی۔ محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ہے، وہ تبرک ہوتا ہے نا جی۔ تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ نعت خواں بھی کھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے مرغن غذا کی کیوں اہتمام کیا ہے؟ اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے، پیر صاحب کو نہیں گزرتا، ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک۔ او خدا کے بندو، غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں، وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں۔ یہ محفل میلاد تھی، محرم کی محفل تھی، 11ویں کی محفل تھی، جس میں ماڑے ماڑے لوگ آتے تھے، تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر مہمان خصوصی کے لیے تم نے الگ سے بنا دیا۔ کاش میلاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹیوں والے چاول پکاتے، سب کے لیے ایک جیسے، اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی۔ اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا، اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابا جی سے پوچھتے ابا جی آج کی ہے؟ اللہ کیا بات ہے، یہ بھی ایک سبق ہے میلاد کا، آج کی ہے، سانوں تے کدی انج گوشت نہیں لبا، آج کی ہے۔ ابا جی تھپکی دے کے پیار کر کے، ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑتا، رو کے کہندا پتر اج رج رج کھاؤ بوٹیاں، اج رسول پاک دا میلاد شریف، مجھے بتلاؤ نا۔ دیکھو نا، میں آپ بڑا اہتمام کیا آپ نے، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی۔ دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، ڈھونڈ کے نائی، ڈھونڈ کے کسائی، ڈھونڈ کے، امام حسین کے نیاز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، میلاد پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، یہی کام کرتے ہو۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے۔ میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینوں نا ٹھوٹیاں لے آ دے، میں کھیر ونڈنی ہے۔ ٹھوٹیاں دا پتہ جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو، ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈو ہاں۔ ٹھوٹیاں لا دو، تو مینوں ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر، تو میں کہتا اماں جی میں پوچھے استاداں نوں، ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، آپ دلا لیں ہو جاتا ہے، پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول، میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دی، تو وہ چلے جاتا۔ ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا، یار حد ہو گئی ہے، اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں، میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ، امام صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے۔ امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے، تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھیں لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے، مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے، آپ بتائیں۔ تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی ہے، یہ احترام دیکھو۔ فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا۔
اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی. وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹھوٹیاں تے لے آنیاں پینیاں. میں چلا گیا لے کے آیا, لا کے میں نے پیش کر دی. تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے, میں کہ اماں جی بس نے ٹھوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیے, بغیر ٹھوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی, ضرورت کی ہے. تو اماں جی کو پتا تو تھوڑا غصے میں گیا ہے, پسینے میں شرابور واپس آیا ہے, تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے. مجھے تھپکی دی, 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے, اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی, پھر انہوں آکھنا ساڈا پانڈا دے کے جا. نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گیا. اب اسے کہنا برتن دے کے جا. اس لیے پلیٹیں بھی جائیں یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ایک تو ان سے والہانہ پن. پانچویں اور آخری بات, اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے. دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں, دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے نیرے دن نہیں منانے, نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی, احترام بھی کرنا ہے حد درجے, لیکن جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کا مزاج ہے. 2 باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں, کامن ہے. ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار. 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ. جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محبی کوئی نہیں. 5 آپ دیکھیں نا, 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت 2 ہی باتیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو, صبح بات کریں گے. وہ چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے,